کہ تمہیدی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ لفظ شہادت ہمارے ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے یہ مخصوص ہو گیا ہے، ہم شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وہاں اس کا امکان ہے، بس امکان کی حد تک، ورنہ یہ کہ وہاں بھی یقینی اعتبار سے مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا معاملہ اس کا ذکر آتا ہے تو وہی قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اب یہ سب کے سب الفاظ جو ہیں قتل ہیں۔ خود وہ حضور کی حدیث جو ہے جو بہت مشہور ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، 3-4 مرتبہ ایک ہی حدیث میں اقتلا کا لفظ آ رہا ہے، جہاں جس کے کیا معنی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے، میری بڑی تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں قتل ہو جاؤں۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بار بار مجھے حاصل ہو، پھر میں قتل ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہوں۔ تو میں صرف کوٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ مقتول فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہید قرآن مجید میں نہیں آیا، تو پھر یہ لفظ کس معنی میں ہمارے ہاں اس درجے عام ہو گیا ہے۔ یہ بات ضرور نوٹ کر لیجئے کہ حدیث میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، استشہدہ، اس کو شہادت نصیب ہو گئی، یہ احادیث کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ کہ غلط نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ ایک اپنی جگہ پر اس حقیقت کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال اس معنی میں نہیں ہے۔ ممکنہ طور پر صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ جہاں ترجمہ کیا جا سکتا ہے مقتول فی سبیل اللہ کا، ورنہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں۔ اب آپ سمجھیے اصولاً کہ یہ شہادت، شہید، شاہد، ان کا مادہ کیا ہے؟ شہدہ یشہدو، شہدہ یشہدو کے معنی ہے موجود ہونا، شاہد و غائب۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو غیب کا اور شہادہ کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو غیب کے مقابلے میں شہادہ اور غائب کے مقابلے میں شاہد۔ تو در حقیقت اس کا معنی، لفظی جو معنی ہے وہ ہے موجودگی، کسی کا موجود ہونا، یہ ہے در حقیقت اس کا اصل جو کور میننگ ہے، اس کے جو روٹ کے معنی ہے وہ ہے موجودگی، کسی جگہ پر کسی معاملے میں موجود ہونا۔ اب اس سے اٹھ کر یہ 2 معنی میں الفاظ استعمال ہوا، ایک ہے کہ جو شاہد ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے صحیح، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عینی گواہ، جس نے کہ چشم دید جو ہے معاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اور گواہی دے، اس لیے یہ گواہی کے معنی میں کثرت استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی، اس وقت ابھی صرف نوٹ کر لیجئے کہ شہادت بمعنی گواہی، اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے کہ جو کسی وقوع کے موقع پر موجود ہو۔ اب گواہی کے بارے میں البتہ ایک بات اور یہاں نوٹ کرتے چلے کہ گواہی ایک 2 دھاری تلوار ہے، ایک کے حق میں ہوگی تو دوسرے کے خلاف جائے گی۔ آپ مقدمے میں ایک فریق کی جانب سے گواہ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی یہ گواہی اس کے حق میں جا رہی ہے، تو مخالف جو ہے، مدعا علیہ جو ہے، اس کے خلاف ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ آتا ہے یا تو لام، حق میں گواہی ہو تو لام کے ساتھ، اور مخالفانہ گواہی ہو، کسی کے خلاف گواہی ہو، وہ علا کے ساتھ۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا شہداء للہ، اے اہل ایمان اللہ کے گواہ بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ لام کے ساتھ ہے، کونوا شہداء للہ، قوامین بالقسط، اور عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تو گواہی اور گواہی میں کسی کے حق میں ہونا، کسی کے خلاف جانا، حق میں ہوگا تو لام آئے گا،
اور اگر مخالفت اور کسی کے خلاف ہونی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ آئے. دوسرے معنی اس لفظ کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ ہے مددگار. ظاہر بات ہے کہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو کسی وقت موجود ہو. آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے، کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ چاہے آپ کا کتنا ہی مخلص ساتھی دوست کہیں موجود ہو، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. مدد تو تبھی کر سکتا ہے جبکہ وہ وہاں موجود ہو. اس معنی میں یہ مددگار کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں جہاں چیلنج کیا گیا ہے کہ اے مکے والو اور اے عرب والو، اگر تمہیں شبہ ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. جتنے بھی مددگار تمہارے لیے ممکن ہے اللہ کے سوا ان کو تم جمع کر لو، اور پھر یہ کہ ایک صورت اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، تب تو تمہیں حق ہوگا یہ کہنے کا کہ ہمیں شبہ ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا موضوع کردہ کلام ہے. تو وہاں لفظ شہداء آیا ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم بلا لو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، بات ہے کہ یہ ایقان، یہ یقین، یہ اذعان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے. اور اس پر دنیا کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کر کے نہیں آیا سامنے حضور کے کہ دیکھیے جی میں بھی یہ صورت بنا کے لایا ہوں اور یہ قرآن کے ہم پلہ ہے. بدترین کفار موجود تھے، بڑے بڑے شعراء خطباء موجود تھے اس وقت، لیکن کسی نے یہ جرأت نہیں کی. کم سے کم یہ شرافت ان میں تھی کہ انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ ہے. بہرحال میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا کہ شہیدہ یشہد موجود ہونا، شاہد جو موجود ہو، لیکن یہاں سے دو معنی پیدا ہوئے. گواہی، اس لیے کہ جو موجود ہوتا ہے اسی کی گواہی معتبر ہے. البتہ یہ گواہی حق میں ہوگی تو لام کے ساتھ آئے گا، اور اگر کسی کے خلاف ہوگی تو اعلیٰ کے ساتھ آئے گا. دوسرے معنی مددگار، کیونکہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو وہاں موجود ہو. اب یہ سمجھیے اصل میں کہ یہ اصطلاح جو کار رسالت ہے اور فریضہ رسالت ہے اس کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو پیغام آتے رہے رسولوں کی معرفت. اب دیکھیے اس میں تین شخصیتیں جو ہے وہ ملوث ہو گئیں، متعلق ہو گئیں. اللہ، اس نے کلام بھیجا اپنے رسول کو، اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو پہنچائے. یہ تین اس کے اندر جو ہے وہ کڑیاں ہیں. اب اگر تو رسول وہ پیغام پہنچا دے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب وہ قوم جو ہے وہ خود جواب دہ ہے اپنے طرز عمل کی. دکھ اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو بہت کم سمجھا گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس مسئلے کو سب سے پہلے انہوں نے سمجھا ہے اپنی کتاب دعوت دین میں، اور شہادت علی الناس کے عنوان سے 14 صفحے کا ایک چیپٹر اس کتاب کا ہے جو میرے نزدیک لب لباب ہے اس موضوع پر. بہرحال اس میں مزید غور و فکر کر کے میں نے جو بھی کچھ اضافے کیے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سارا تصور جو ہے در حقیقت انہوں نے، اور ان پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کی اکثریت کے سامنے یہ تصور واضح نہیں تھا. یہ تصور جو ہے یہ مولانا اصلاحی صاحب کے ذریعے سے واضح ہوا ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے اسے میں ایک مثال کے ساتھ واضح کیا کرتا ہوں. آپ نے سنا بھی ہوگا، جو حضرات بھی وہ کیسٹ سن چکے ہیں، کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھائی کل شام تک فلاں کام ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. اب وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا. آپ غصے میں لال پیلے آگ بگولا ہو کر گئے اپنے اس عزیز کے پاس کہ بھلے آدمی، میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا اور میں نے یہ کام کرنے کو کہا تھا، تم نے کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا. اب فرض کیجئے وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو اب آپ کا کوئی شکوہ رہ جائے گا؟ اس سے سارا شکوہ ختم.
غصہ ختم، بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے آپ. لیکن یہ غصہ منتقل ہو جائے گا پیغامبر پر. بھلے آدمی تجھے میں نے پیغامبر بنایا، تیرے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا تھا، یہ سارے میرے نقصان کی ذمہ دار اب تو ہے. یہی ٹرائنگل ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. رسولوں کا کام کیا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے اپنی قوم تک پہنچا دیا. اور اگر پہنچا دیا، اور یہ پہنچانے میں بھی کئی پہلو ہیں. قولن پہنچا دینا زبان کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے، میں تمہیں سنا رہا ہوں. یہ اللہ کی وحی آئی ہے، یہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ اللہ کا فرمان آیا ہے، میں تمہیں سنا رہا ہوں. ایک تو قولن ہے. پھر فعلن ہے. فعلن یہ ہے کہ جس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، خود اس پر عمل کر کے دکھائیں. اگر آپ کے قول و عمل کے اندر فرق ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کا وہ قول بھی بے معنی ہو جائے گا، بے وقت ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تو شہادت قولن اور شہادت فعلن. اور اس فعل کے اندر ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر تو وہ صرف انفرادی اصلاح کے لیے اللہ کا پیغام آیا ہو تو رسول نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر وہ پوری ایک اصلاح شدہ شخصیت کا نمونہ پیش کر کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ شہادت کا جو ہے حق ادا کر دیا، گواہی کا حق ادا کر دیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام میں داخلے کا جو شہدرا ہے وہ کیا ہے؟ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہدرا ہے. درا بڑا دروازہ وہ ہے شہادت، قول و شہادت. یہ قولی شہادت ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے. اب عملی شہادت پیش کرنی ہے کہ جو کچھ وہ مان رہا ہے اور جو کچھ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کا نمونہ اپنی زندگی میں پیش کر رہا ہے. اور اگر دعوت ایک نظام زندگی کی ہو، نظام عدل اجتماعی کی ہو، دعوت ایسی ہو، ہدایت وہ ہو کہ جو ریاست اور سیاست اور معاشرت اور معیشت ہر پہلو پر محیط ہو، تو پھر وہ اصل میں شہادت کا حق تب ادا ہوگا جب اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے. ورنہ دنیا کہے گی کہ صاحب ٹھیک ہے، یوٹوپیا ہے، ایک خیال ہے، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے خیال، لیکن امپریکٹیکیبل ہے، انہونی بات ہے، ہو سکتی نہیں ہے. اچھی سے اچھا نقشہ جو ہے وہ افلاطون نے پیش کر دیا تھا، اس نے اپنی کتاب ریپبلک میں، اور وہ کتاب اتنی اہم ہے کہ آج تک زندہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام سے 300 برس قبل سمجھیے، 400 وہ افلاطون صاحب تھے، اتنے پرانے، اس کا کیا مطلب ہے 2500 سال پرانی کتاب زندہ ہے آج تک، اس لیے کہ بڑی عظیم کتاب مانی جاتی ہے. لیکن دنیا میں یہی سمجھا گیا کہ یہ یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے، اس کو افلاطون نے لکھا ہے، لیکن یہ کہ ایسا نظام قائم ہو نہیں سکتا اس لیے کہ افلاطون نے قائم کر کے دکھایا ہی نہیں. لیکن یہ شہادت مکمل کب ہوتی ہے؟ جبکہ اس نظام کو قائم کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکیبل ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے، یہ اس کا بہترین جو ہے اس کی نظیر موجود ہے، اس کی نشانی موجود ہے. یہ ہے در حقیقت شہادت کا سلسلہ. قولی شہادت، عملی شہادت، عملی میں انفرادی اور اجتماعی شہادت. اس سے وہ شہادت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. آپ انسان ہوتے ہوئے وہ سب کچھ کر کے دکھائیں جس کی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں. آپ انسان، آپ کو بھی بھوک لگتی ہو اور پھر یہ کہ آپ حلال پر اتفاق کریں اور حلال نہ مل رہا ہو تو فاقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ اگر یہ نہیں کر سکتے، انسان فرشتے کے لیے نہ بھوک ہے نہ کوئی جنسی جذبہ ہے. اب جنسی جذبہ ہی جس میں نہیں ہے وہ پاک دامن اگر ہے تو کیسا پاک دامن ہے؟ وہ تو ویسے ہی پاک دامن ہے از خود ہی. وہ تو پاک دامن تو اسے کہیں گے جس کا جنسی جذبہ ہو، جس میں شہوت ہو، اور پھر وہ اس کو کنٹرول میں رکھے اور کسی غلط راستے پر نہ جانے دے. تو انسانوں پر حجت انسانوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، فرشتے کے ذریعے نہیں ہو سکتی. انسان یہ کہہ رہا ہے اللہ وہ تو فرشتہ تھا، اس کے تو نہ جورو جاتا، نہ کوئی بیٹے، نہ کوئی اولاد، نہ کچھ اور مصیبت اس کے گلے پر پڑی ہوئی، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں. تو اس نے اگر یہ کچھ کر کے دکھا دیا تو یہ ہمارے اوپر حجت تو نہیں. اس لیے انسانوں میں انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے، چنے ہوئے انسان، برگزیدہ انسان، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز انسان، ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا. تو یہ جو ایک نازک ذمہ داری آتی ہے کندھے کے اوپر، اب اس کی میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک محنت کی، مشقت کی. آپ کو معلوم ہے کہ مشقت جتنی بھی انسان زیادہ سے زیادہ جھیل سکتا ہے وہ ساری محمد الرسول اللہ نے جھیل لی. ہمارے ہاں عام طور پر جو سیرت کی تقاریر ہوتی ہیں ان میں یہ شعر بہت پڑھا جاتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اے نبی آپ کو اللہ نے حضرت یوسف کا حسن دیا ہے، ید بیضا حضرت موسیٰ کا عطا کیا ہے. حسن یوسف ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ، اور عیسیٰ پھونک مار کر جو ہے وہ ایک گارے کے بنے ہوئے پرندے کو جس طریقے سے کہ زندہ پرندہ بنا دیتے تھے، اللہ نے وہ چیز بھی آپ کو دی ہے. یعنی تمام جتنے بھی خوبی والے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے انبیاء اور پیغمبر، ان سب کو اللہ نے جو کچھ دیا وہ تنہا آپ میں جمع کر دیا. لیکن اسی کے بالمقابل حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر جو تکالیف اور مشقتیں آئی ہیں وہ تنہا مجھ پر سب کی سب آئی. یہ مشقت جو جھیلی ہے آپ نے 23 برس، اس کے بعد کا نقشہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنی تعلیمات کے جو آخری سمجھیے فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، بہت مشہور خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع. آخر میں سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں حضور؟ اس لیے کہ اللہ پوچھے گا اے محمد تم پہنچا آئے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گواہی لے رہے ہیں الا هل بلغت، اور جواب میں پورا مجمع کہہ رہا ہے انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشف الامۃ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب. اب یہ ذمہ داری ان کی ہے جو یہاں، اب دیکھیے شاہد آ گیا یہاں پر، شاہد جو یہاں موجود ہیں، شاہد جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، شاہد و غائب دونوں الفاظ یہاں آ گئے. فلیبلغ الشاہد الغائب، اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہیں کہ پہنچائیں ان کو کہ جو موجود نہیں. اور موجود نہیں والوں میں کون کون شامل ہیں؟ جو بھی دنیا میں اس وقت انسان تھے وہ سارے کے سارے شامل. اس لیے کہ حضور کا بارے میں قرآن صاف کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. لہذا اب یہ کام آگے کرنا ہے تمہیں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 3 مرتبہ. اب ذمہ داری تمہاری ہے جو یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے مجھ سے سن لیا ہے وہ پہنچائیں ان کو. اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ تا قیام قیامت جو بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کی طرف بھی تو اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر نبوت ختم ہوئی ہے، آپ کے ساتھ رسالت ختم نہیں ہوئی. میری بات نوٹ کر لیجئے، کہیں آپ غلط فہمی میں آ جائیں اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اور میرے خلاف کوئی. آپ کے ساتھ آپ کے انتقال پر نبوت ختم، وحی کا دروازہ بند. بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت ام ایمن کا. وہ ایک حبشن تھی، غلام تھی، خادمہ تھی، لیکن یہ کہ حضور کو گودی میں کھلایا بھی تھا انہوں نے، تو والدہ کی طرح جو ہے حضور ان کا ادب کرتے تھے. حضور کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں گزر رہے تھے، ام ایمن بیٹھی رو رہی تھی. انہوں نے پوچھا کہ ام ایمن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں رو رہی ہوں کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب ذرا اس حبشن باندی اور کنیز کا اندازہ کیجئے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، میں اس پر رو رہی ہوں. تو وحی کا دروازہ وہی ہے متعلق نبوت کے ساتھ، دروازہ بند. البتہ رسالت معاذ اللہ وہ رسالت جاری ہے تا قیام قیامت. محمد الرسول اللہ کی رسالت جاری ہے تا قیام قیامت. البتہ آپ نے اپنی زندگی میں بنفس نفیس اس کی ذمہ داری ادا کی ہے. اس کے بعد یہ مشن حوالے کر دیا ہے اپنی امت کے. اب تمہیں یہی کام کرنا ہے، قولی شہادت دین کی،
عملی شہادت دین کی، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ دیکھو میں نے بھی اجتماعی انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے، چاہے میرے دانت شہید ہوئے، میں زخمی ہوا، میں بے ہوش بھی ہوا، مجھ پر پتھراؤ بھی ہوئے، مجھ پہ فاقے بھی آئے، مجھے 3 دن جو ہے روپوش بھی رہنا پڑا، مجھے 3 سال تک ایک ایسی جگہ رہنا پڑا کہ جہاں کھانے پینے کا معاملہ بالکل بند تھا، شیب بنی ہاشم کی اسیری۔ یہ سارے مرحلے میری زندگی میں آئے، لیکن میں نے وہ کام کر کے دکھا دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اب تم پر یہ حجت قائم ہو چکی ہے، تمہارا یہ کام ہے ابد الآباد تک، تا قیام قیامت تمہیں دین کی شہادت قولاً دینی ہے، نمبر 1، عملاً دینی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ دیکھو اے محمد کے ساتھیوں اور ماننے والوں اور امتیوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے ایک بہت بڑے مشن کے لیے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تمہارے خلاف۔ یعنی اللہ کے ہاں جا کر وہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، اب ان کو پوچھ۔ تو اسی طریقے سے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف۔ لیکن یہ کب ہوگی گواہی خلاف؟ جبکہ آپ نے دین پہنچایا ہو، دین کی دعوت دی ہو، قولاً بھی دی ہو، عملاً بھی دی ہو، اور دین کی مثال ایک نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کی ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں اسی طریقے سے، اسی لیے ہم نے ایک بہترین امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے۔ درمیانی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تم محمد اور لوگوں کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتے ہو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور امت کے درمیان کڑی تھے۔ پیغام اللہ کا آیا محمد الرسول اللہ کو، انہوں نے پہنچا دیا قوم کو، امت کو۔ اب امت کڑی بنے گی کہ وہ پیغام آگے پہنچائے نوع انسانی کو۔ تو گویا کہ ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بن جاؤ تمام انسانوں کے اوپر گواہ، ان کے خلاف گواہی دینے والے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائے تمہارے خلاف گواہی دینے والے۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ وہ کچھ جھجکے، ہچکچاہٹ سی محسوس کی، اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو قرآن سناؤ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ، کچھ اور کیف حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال تعمیل ارشاد، تعمیل حکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کی۔ جب 41ویں آیت پر آیا، وہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ظاہر بات ہے حضور کی محفل میں صحابہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے، لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی سر جھکائے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں۔ اب انہیں تو کیا اتار چڑھاؤ حضور کے چہرے کا ہے، حضور کے کیا تاثرات ہیں، انہیں تو نظر نہیں آ رہے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس پر حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور اب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کے چہرے سے آنسو بہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بڑا مستند واقعہ ہے اس آیت کے پس منظر میں۔ وہ کیوں کہ گواہی دینی پڑے گی اپنے قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف۔ حضور کے لیے یہ چیز کس قدر تکلیف دہ ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا اس دن، کیا حال ہوگا ان کا، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف۔ شہید، وہ ہر امت کا رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کھڑا کریں گے اور لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ پھر یہاں دیکھ لیجئے عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، لام نہیں ہے، لِهَؤُلَاءِ نہیں ہے، عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ان کے خلاف، ان کے خلاف، یعنی یہ اہل عرب، امت دعوت اور امت اجابت دونوں شامل ہیں۔
امت اجابت ان کے خلاف، اے اللہ میں نے انہیں دین پہنچا دیا تھا، پھر انہوں نے بدعات اگر نکالی ہیں، انہوں نے دین سے روگردانی کی ہے، تو یہ ذمہ دار ہے، میں نے اس بات کا انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی جو ہے ابتدا جو بدعت ایجاد کر لی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، وہ بدعت ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اسی طرح حضور فرمائیں گے کہ میں نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی، میں نے تیرا دین بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی اور بیشی کے پہنچا دیا تھا۔ باقی جو امت دعوت تھی جس نے انکار کر دیا، ان پر تو حجت جو ہے آخری درجے میں قائم ہو ہی گئی، ان کے خلاف تو گواہی دینی ہے کہ اللہ یہ ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا، اللہ یہ ابو لہب میرا چچا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا، اللہ میں نے ان سب کو پیغام پہنچایا ہے، اللہ میں نے ساری تکلیفیں جھیلی ہیں، ان کی مخالفتیں برداشت کی ہیں، ان کی طرف سے ایذائیں برداشت کی ہیں، لیکن تیرا دین کا پیغام میں نے انہیں پہنچایا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ شہادت جو دنیا میں آتی ہے دعوت کے نتیجے میں، لوگوں کو دعوت دو قول سے عمل سے، وہی شہادت قیامت کے دن جو ہے کھڑی ہوگی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں جدید اصطلاح میں عدالت کے اندر پروزیکیوشن وٹنس، وہ جو پروزیکیوشن وکیل استغاثہ، گواہ استغاثہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے رسول، اے اللہ ہم نے تیری دعوت ان تک پہنچا دی تھی، اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، آیت نمبر 6 سورہ اعراف کی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم لازماً پوچھیں گے ان سے بھی جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسولوں سے پوچھا جائے گا آپ نے ہمارا وہ دین، ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں، اور وہ گواہی دیں گے اللہ جو دین تیرا، جو ہدایت تیری ہمارے پاس میرے پاس آئی تھی، میں نے بلا کم و کاج پہنچا دیا تھا۔ اور جیسے کہ دنیا میں گواہی لے لی تھی، لوگوں سے بھی شاید گواہی لے لیں کہ تم بھی گواہی دو کہ میں نے پہنچایا تھا کہ نہیں، اس کے بعد ان سے جواب طلبی ہوگی، اب تم بات کرو، پھر ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی عذر نہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اب وہ کسی درجے میں بھی کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الْمُجْرِمُونَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی۔ اب دیکھیے یہ دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر بات ہے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لیکن دو بھی ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک کیٹیگری ہو گئی، جو میں نے کہا کہ امت دعوت میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا، کفار بن گئے، کلم کھلا نفی کر دی۔ وہ عصب الرسول کے اندر وہ دوسرے آ سکتے ہیں کہ کہنے کو امتی اور حقیقت میں معصیت الرسول ہو رہی ہے، کہنے کو تو یہ دعویٰ ہے ہمارے نبی سب سے اونچے سب سے اعلیٰ، لیکن یہ کہ ان کی پیروی نہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا نہیں، ان کی سنت کو اختیار کرنا نہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے اوپر یہ چیز کور کرتی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی، اس روز وہ چاہیں گے لو تسوی بہم الارض، کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، کاش کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائیں اور پھر زمین اوپر سے مل جائے، برابر ہو جائے، نسیم منسیہ ہو جائیں، ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس روز کافر یہ چاہے گا کاش کنت ترابا، کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے حاصل ہی نہ ہوا ہوتا اور میں مٹی ہوتا، جس سے سوال و جواب نہیں ہے، جس سے محاسبہ نہیں ہے، جو اس کو جزا و سزا کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے، ہر شے علم نشرہ موجود ہوگی وہاں پر۔